بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کے قریب کیا اور ہم سب بڑی شدت سے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور نجات جیسے انعامات ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں اور نعمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ساتھ ہی ہماری ساری اصلاحیں جو کہ ہم نے پوری طرح یوز بھی نہیں کی ہوں گی وہ بھی قبر میں چلی جائیں گی۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں رمضان میسر آ رہا ہے انشاءاللہ، تو کیوں نہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جتنا ہو سکے حق ادا کریں۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ان کو کام میں لائیں۔ آج کل کے حالات کے مطابق کم وسائل میں زیادہ کام کرنا سیکھیں۔ گھر کو چلانے میں کفایت شعاری سے کام لیں، رزق ضائع نہ کریں۔ آج ہی سے سوچنا شروع کر دیجئے کہ اس رمضان کو ایک اچھی دنیاوی عادت جس کا تعلق رہن سہن اور معاملات سے ہے اور ایک اچھی دینی عادت جس کا تعلق عبادات سے ہے، اس کو اپنانا ہے۔ مثلاً اگر کسی کی نماز ریگولر نہیں، کوئی نماز جیسے فجر مس ہو جاتی ہے، اس کو شروع کر لیا جائے۔ کوشش کی جائے نماز قضا نہ ہو، اول وقت میں ادا کی جائے۔ اگر نماز میں یکسوئی نہیں تو اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، نماز کا ترجمہ پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے۔ اسی طرح دنیاوی عادات اور معاملات ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ایک بہتر عادت اپنائی جائے، ایک بری عادت چھوڑی جائے، نیکی کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا جائے اور برائی سے خود کو روکا جائے۔ کچھ عادات ترک کی جائے، مثلاً جھوٹ بولنا، کسی کو طعنہ زنی کرنا، کسی کے متعلق بدگمانی رکھنا، کسی پر بہتان بازی کرنا، ایسا مذاق کرنا جس سے کسی کا دل دکھے، مذاق میں ایک دوسرے کو گالی دینا، کسی کے لیے کینہ اور بغض رکھنا، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، کیونکہ کڑوی زبان والے کا گڑ بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ اپنی آمدنی کے حساب سے صدقہ و خیرات کریں، ہوا وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، حیا صرف آنکھوں میں ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کے پورے وجود سے جھلکنی چاہیے۔ اپنی نیت کو نیک بنائیں، کوئی بھی کام کریں تو ایمانداری سے سر انجام دیں۔ اسی طرح رمضان کے لیے ٹائم مینجمنٹ کریں، یہ بھی وسائل میں بہت اہم ہے۔ ہم خاص طور پر رمضان میں وقت کو صحیح طریقے سے پلان کر کے اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کاموں کو پلان کر کے ٹائم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اہم کاموں کو پلان کر کے وقت کو ضائع کرنے سے بچیں تاکہ ماہ رمضان میں یکسوئی سے نیکیوں میں دوڑ لگا سکیں۔ اس لیے اگر آپ نے رمضان کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی تو آج ہی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو آپ کی زندگی کو بدلنے والا رمضان بنائے، آمین۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور دعا مانگتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔